السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے، پیش کیا جائے، تو اللہ ہم سب کو صحیح حق بات کہنے کی، پھر سننے کی، پھر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو کا موضوع جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زیر مطالعہ ہے، وہ کتاب الصیام یعنی روزوں کے سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو ابواب ذکر کیے ہیں اور ان ابواب کے تحت مختلف مسائل اور احکامات پر مشتمل احادیث ذکر کی ہیں، ان احادیث میں سے ایک یہ حدیث آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ حسب معمول باب کے الفاظ ذکر کر دیے جائیں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس حدیث پر جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ہمارے پاس اس کا نمبر 707 یعنی 707 ہے، اس پر جو باب ہے اس کے الفاظ ہیں: باب فضل الصیام، روزوں کی فضیلت کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ روزوں سے ہی متعلق یا ایک اعتبار سے روزے کے فضائل پر ہی مشتمل ایک حدیث تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کردہ ہے، لیکن اس کا جو ذکر کیا گیا تھا باب یا اس کے الفاظ، وہ اس سے مؤلف رحمہ اللہ نے خاص طور پر زبان کی حفاظت وہ مراد لیا ہے، جس پر انہوں نے الفاظ یہ ذکر کیے تھے: باب حفظ اللسان للصائم، روزے دار کے لیے زبان کی حفاظت کے بارے میں۔ تو گویا جیسا کہ ذکر ہوا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، الصیام جنہ، تو ڈھال ہر اعتبار سے ہے۔ خاص طور پر انہوں نے اس بارے میں یہ ذکر کیا کہ جب کوئی روزے دار ہو تو وہ نہ جو ہے وہ الجھے کسی سے، نہ لغویات زبان سے ادا کرے، اور اگر کوئی اس سے الجھنے کی کوشش کرے تو اسے یہ کہہ کر اطلاع بھی دے، پھر یہ ہے کہ خود بھی رک جائے کہ انی امرؤ صائم، کہ میں روزے دار ہوں، یا انی صائم۔ اب بقیہ جو حدیث میں ذکر ہوا تھا وہ سارے فضائل تھے، بالکل قریب قریب یہ حدیث بھی اسی حدیث سے ہی مطابقت رکھتی ہے، الفاظ قدر مختلف ہیں لیکن وہی باتیں زیادہ تر ذکر ہوئی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اختصار سے یہ حدیث ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس نوعیت کی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا ریفرنس دیتے ہوئے اپنی بات کو اپنی امت تک کنوے کرتے ہیں، تو یہ حدیث کی قبیل ہے، حدیث قدسی سے کہا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، یا فیما یقول الربہ عز وجل، او قال اللہ جل شانہ، اللہ نے یوں فرمایا۔ اب جو اللہ کا کہنا ہے یہ قرآن حکیم کے کلام کے علاوہ ہے، تو اس سے سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک یہ بات بھی
جو ہے مستنبط کی ہے کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین کی صفت ہے کلام کرنا اللہ جل شانہ کی، اور وہ کلام کرتا ہے اور کلام وہ ازل سے کرتا آیا ہے اور کرتا آئے گا۔ تو یہ صفت جس کا انکار معتزلہ اور جہمیہ نے کیا ہے، ان کے لیے اس حدیث میں یہ رد ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، گویا کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے لیکن قرآن حکیم میں یہ نہیں، کلام الہی قرآن مجید کے علاوہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک تو یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری بات آگے جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، رحمۃ للعالمین یہ فرما رہے ہیں کہ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ ہر ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بات واضح ہے کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ اسی ہی کے لیے ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی اچھا عمل ہو تو وہ بھی اس کی ذات کے لیے اس کو فائدہ دے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو اللہ لا سمح اللہ لنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جو برا عمل سر انجام دے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تو گویا کہ ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے، لیکن یہاں مراد ہے کہ آدم کا بیٹا جو بھی عمل کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، خیر خواہی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، خواہ اس کا تعلق فائدے کا دنیا سے ہو، دنیاوی فائدہ یا اخروی منفعت، تو بہرحال وہ اپنے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، تو اسے کچھ نہ کچھ اگر وہ اخلاص پر مبنی ہے تو کوئی بھی عمل جو کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کو اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اجر جو ہے وہ مل جاتا ہے، اگرچہ اصل اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے اس کا بے حد و حساب، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کے عوض جو خوشخبری سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ وہ معاشرے میں عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک صاحب تقوی، صاحب ایمان، صالح شخص جو ہے۔ اسی طرح جب لوگ کوئی اپنا کام کرتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو اس میں وہ اس نیک شخص کو جو متقی ہے، صاحب فراست، علم و فضل ہے، وہ اس کو ہی پریفر کرتے ہیں اس کے احترام اور نیکی اور عزت کی وجہ سے۔ تو کئی اعتبار سے انسان جو ہے وہ اپنا فائدہ اٹھاتا ہے اپنے اس عمل سے۔ تو فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ہاں روزے کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو مستثنیٰ کیا، یا اس کا جو روزہ رکھنا ہے، اس کی جو عبادت ہے، یہ عمل جو ہے یہ ایسا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کوئی اس کو فائدہ بعض اوقات دینا چاہے بھی تو نہیں دے پاتا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ روزے کا اجر بے حد و حساب ہے، جس طرح کا اجر اللہ عطا کریں گے اس طرح کا کوئی اجر اس کو دے نہیں پاتا۔ تو یہ روزہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، الا الصیام، اس لیے کہ فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کو جزا دیتا ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ الفاظ اس گزشتہ حدیث میں گزرے ہیں اور ہم نے قدر اس کی وضاحت کی تھی کہ جس کی تفصیل جو ہم نے بیان کی اور اختصار سے یہی ہے کہ دوسری دیگر جتنی بھی اعمال ہیں یا عبادات ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی اور روزہ بھی انہی میں سے ایک ہے، لیکن خاص طور پر روزے کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا، اس کے روزے اور روزہ رکھنے والے کے شرف، قدر و منزلت اور مقام اور مرتبے کو، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو اپنی مخلوق میں سے ہی اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرماتا ہے۔ جس طرح کہ ساری دنیا میں ہر چیز اللہ کی ہے، وہ خالق ارض و سما ہے، لیکن بیت اللہ، اللہ کا گھر، اسی طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو یہ خاص نسبت کی ہے ان کو اہمیت دینے کے لیے۔ تو بہرحال یہاں بھی روزے کو اہمیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف خاص اپنی ذات کے ساتھ اس کو منسوب کیا ہے۔ اور بعض دفعہ جو لوگ کہتے ہیں اس بارے میں کہ ریاکاری کا امکان اس روزے میں کم ہوتا ہے، دیگر عبادات کی طرف اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا تفصیل سے، بہرحال
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو جب ہے میرے لیے تو اب جزا بھی میں ہی اس کی دیتا ہوں یا دوں گا، اور کوئی اس میں کسی کو دخل نہیں ہے اس کی جزا اور اس کا ثواب و اجر دینے میں۔ تو گویا کہ اتنا زیادہ ہے کہ پیمانے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ نے اس کی جزا اصل میں بتائی ہی نہیں، شاید اس لیے بھی کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا پیمانہ ہی نہیں ہوگا کہ جیسے ماپ کر اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بتا سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں جو اجر رکھا ہوا ہے وہ بے حد و حساب ہے، اس لیے فرمایا کہ میں جزا دوں گا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے۔ یہ پہلے بھی الفاظ گزرے ہیں کہ کس طرح ڈھال ہے، اور خاص طور پر انسان کی جو زبان جب زیاں ہوتی ہے اور پھر اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اور جس کی پاداش میں وہ قیامت کے دن الٹا جہنم میں گھسیٹ کر پھینکا جائے گا، اس کی آفات زبان کی، اس سے باخاص طور پر یہ ڈھال ہے، شیطانی کچوکوں سے یہ ڈھال ہے۔ انسانی نفس جو امارہ ہے، جو انگیخ دلاتا ہے اس کو، تو روزہ اس کو کچل دیتا ہے، اس نفس کے نفس امارہ کو، اور اس کا جو اپنا ہے قوت اور طاقت، اس کو توڑ دیتا ہے روزہ، کرش کر دیتا ہے اس کو۔ تو یہ شیطانی جو ٹولز ہیں، آلات، ویپنز، ان کو یہ روزہ جو ہے وہ ناکارہ بنا دیتا ہے کہ انہ یکسر الشہوات شہوات التی ہی آلۃ الشیطان۔ تو بہرحال آگے فرمایا کہ جب یہ چیزیں انسان اس سے بچتا ہے تو لا محالہ گناہوں سے بچے گا، حرام کام سے بچے گا، نیکی کی طرف توجہ ہوگی اس کے بجائے، تو جنت کے حصول کا ذریعہ آسان ہوگا۔ جہنم سے بچنے کے لیے اس کے پاس بڑی قوت اور طاقت اللہ کی توفیق سے اس کو مل جائے گی، تو گویا جہنم کی آتش سے بھی ایک ڈال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ، اور جب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر سن لو کہ تم میں سے کوئی اگر اس نعمت سے سرفراز ہو، روزے جیسی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اپنے مسلمان بندے کو، مومن کو، تو اگر وہ اس نعمت سے بہرہ ہو، یعنی روزے دار ہو کسی دن، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ فلا یرفث ولا یسخب، ایک تو نہ وہ کوئی کسی قسم کی زبان سے کوئی بےہودگی کے الفاظ ادا کرے۔ تو رفث جو ہے رافث یرفث رفثن و رفثن، او ارفث فلان فی الکلام، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے گفتگو میں بےہودگی کی، یا اس کی کلام جو ہے وہ ایسی ہوئی جو کہ ناشائستہ، خلاف آداب کے اور انسانی اقدار کے خلاف کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے جو کہ نہ طبیعت اس پر مائل ہو اور نہ شریعت میں اس کی اجازت ہو، تو مخلوق بھی اس سے تکلیف اور اذیت محسوس کرے، خود انسان کی اپنی طبیعت ناساز ہو جائے، تو ایسا رفث جو ہے وہ زبان کا اس کے ساتھ تعلق ہے، ایسی لغویات، بےہودگی۔ اور پچھلی حدیث میں جس طرح کہ یہ ذکر ہوا تھا کہ فلا یرفث ولا یجہل، کہ وہ جہالت جو ہے وہ کا اظہار نہ کرے، تو معاملہ مفہوم وہی آتا ہے کہ جہالت بھی علم اور حلم دونوں کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، ایک علم ہے ایک حلم ہے، یہ دونوں ہی بہت ہی انسان کے لیے اعلیٰ اقدار ہیں اخلاقی، انسانیت کی۔ تو روزہ جو ہے اس میں تقویت دیتا ہے، ریچارج کرتا ہے قوت کو، طاقت کو ان صفتوں میں۔ تو اب وہ انسان جو ہے وہ حلم اور علم جب ہو تو وہ پھر جہالت سے بھی درگزر کرے گا، اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ الجھے گا، کوئی اس کے ساتھ کوئی نازیبہ گفتگو کرے گا، اس کو تکلیف اور دکھ دے گا، تو وہ اس پر صبر بھی کرے گا۔ تو یہ خاصیت جو ہے وہ روزہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ فلا یرفث، نہ وہ زبان سے کوئی بات کہے جو کہ لغویات میں سے نامناسب ہو، ولا یسخب، یہاں الفاظ ہیں یسخب کے، صاحبہ یسخب، یہ بھی سامع یسمع کے وزن پر سخب کہتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے چلانا، چنگاڑنا اور چیخنا، چلانا، آوازیں کسنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سخب میں آتی ہیں۔ تو روزہ اس کو بھی کرش کرتا ہے کہ یہ جو عادت ہے بہت ہی نازیبہ ہے اور ناقابل برداشت ہوتی ہے جب کوئی شخص اس انداز کو اپناتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ وہ یہ کوشش کرے کہ ایسا کام نہ کرے، کیونکہ یہ روزے کے آداب کے منافی ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مرقع تھی ان صفات کی، جملہ صفات کی،
تو اس بارے میں تو تورات بھی جو ہے وہ شہادت دیتی ہے نا، جیسے بعض روایات میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کنّا نجد مکتوباً فی التورات، ہم تورات میں پڑھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدی المختار، کہ وہ میرا بہت ہی پسندیدہ بندہ ہوگا، لا فظ ولا غلیظ، اور نہ وہ سخت دل ہوگا، نہ وہ کرخت ہوگا، نہ اس کے اندر غصہ ہوگا، علم اور اس کے اندر جو ہے نرمی جو ہے وہ ہوگی، بردباری ہوگی، تحمل ہوگا۔ اور پھر ساتھ آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ خاص طور پر جس کے لیے میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ولا صخاب فی الاسفاق، کہ وہ گلی کوچوں میں اور بازاروں میں وہ اونچی اونچی نہیں آوازیں نہیں نکالے گا، یعنی وہ پیغمبر بچپن میں ہی اس کی یہ صفات ہوگی کہ وہ شروع سے ہی جیسے بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ولا صخاب فی الاسفاق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور نہ ہی گناہ جو ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ ولیکن یغفر ویعفو، معاف کر دیں گے، درگزر کریں گے۔ تو بہرحال آخر تک یہ صفات تورات میں حضرت کعب احبار جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو صخب جو ہے یہاں مراد ہے چلانا اور اونچی اونچی آواز سے آوازیں کسنا۔ تو ناظرین آگے آیا ہے اس حدیث میں کہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ تو یہ بھی پیچھے بات قریباً گزر چکی ہے کہ جس طرح کہ فرمایا کہ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ اگر کوئی تجھ سے لڑائی بڑائی کرے یا کوئی گالی گلوچ تک نکال لے، ایسی زبان استعمال کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اسے چاہیے کہ کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو یہاں الفاظ ہیں کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہاں صرف یہ الفاظ تھے انی صائم۔ تو اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں کیا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، جو کہ سارا دن پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے ایک اسمیل پیدا ہوتی ہے اس کے منہ سے، جو کہ عام حالات میں لوگ اس کو ناگوار ہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ اتنی پیاری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہے مسک کستوری کی خوشبو سے بھی۔ تو اس کا بھی تذکرہ ہم نے قدر تفصیل سے پہلی حدیث میں کیا، یہ الفاظ سیم آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے آئندہ پروگرام میں اپنے ہدیہ ناظرین کریں گے۔ سر دست ہم اجازت چاہتے ہیں اس توفیق کے ساتھ، جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔